جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اسپیشلی پڑھنے والی اسٹیج انہوں نے پڑھ لیا پورا قرآن، اب اس کو حفظ کرانے کے حوالے سے مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بچہ سال 2 سال کے اندر حفظ کر لیتا ہے، اس کو معنی کچھ نہیں پتہ ہوتا، تفسیر کے کیا اندر ہے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، بس وہ حفظ کر لیتا ہے۔ تو ایسے طریقے کو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ طریقہ بھی صحیح ہے، اور بعد میں پھر بچہ جو ہے سیکھ لیتا ہے کہ ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ سیکھیں، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح 4 4 سال کے اندر صرف سورہ بقرہ کو یاد کیا اور اس کو سیکھا، کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا دوبارہ سے اسی طریقے کو اپنانا چاہیے؟ دیکھیے سلمان بھائی، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کا حفظ کرنا یہ الگ ایک باقاعدہ عمل ہے، یعنی ایک کی وجہ سے ہم دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے اور دوسرے کی وجہ سے پہلے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بچہ ہے مثلا، اسے آپ قرآن مجید کی یہ تو نہیں کہ پوری تفسیر سمجھا سکتے ہیں، اس کو قرآن مجید کا ایک ایک حرف کا ترجمہ بتا سکتے ہیں، نہیں۔ وہ ابتدائی طور پر اگر قرآن مجید کو ایسے ہی رٹ کر یاد کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ یاد کر لے۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ ایک بندہ اگر اس نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا اور پوری زندگی وہ صرف اسی حفظ پہ اکتفا کر کے اس تفسیر نہیں پڑھتا، ترجمہ آگے نہیں پڑھتا، مزید اس میں ہوتا نہیں ہوتا قرآن میں، یہ اس کی ہم مذمت کریں گے کہ اس کو صرف اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے تھا، آگے مزید بڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کوئی ابتداءً مثلا قرآن مجید حفظ کرنا چاہتا ہے، وہ ابتداءً ہی صرف بغیر سمجھے، بغیر تفسیر کے، بغیر ترجمے کے اسے حفظ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اسے کرنا چاہیے۔ لیکن صرف اس پہ اکتفا کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اصل مسئلہ یہ ہے۔ صحیح پھر اگر ایک بندہ صحیح مثلا وہ کہتا ہے مجھ سے حفظ نہیں ہو سکتا، میں حفظ نہیں کر سکتا، تو وہ صرف تفسیر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ چلے میں جو اہم اہم صورتیں ہیں وہ یاد کر لیتا ہوں، لیکن میں اب عمر ہو گئی ہے یا ویسے اس کو یاد نہیں ہوتا قرآن مجید، یا مشکل ہے اس کے لیے، تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حفظ اس کے لیے فرض ہے کہ پہلے حفظ پڑھے کرے پھر اس کے بعد تفسیر پڑھے، نہیں۔ اگر وہ تفسیر پڑھ رہا ہے اچھی طرح سے اور قرآن کے مفاہیم و معانی کو صحیح طرح سے سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن ایک عمل کے لیے دوسرے کو معطل کر دینا، اگر وہ کہتا ہے کہ تفسیر پڑھنی ہے لہٰذا قرآن مجید حفظ نہ کیا جائے، اس کو معطل کر دے، یہ غلط ہے، اور دوسرا صرف حفظ کے پہ اکتفا کر کے تفسیر نہ پڑھے، یہ بھی غلط ہے۔